جاتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، آتے سدرا چھوڑ کے آتے، اللہ کے عرش ان کا مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے، وہاں سے مدینہ شریف آتے ہیں، آتے کیا کرنے ہیں، کبھی پیغام لے کر آتے ہیں، کبھی نئی کا پیغام، کبھی امر کا پیغام، کبھی نئی کا پیغام، کبھی نماز کا پیغام، کبھی روزے کا پیغام، کبھی زکات کا پیغام، کبھی حج کا پیغام، کبھی معاملات، کبھی اخلاقیات، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، اور کبھی کبھی آتے تھے صرف سلام کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی صرف دعا کے لیے جبریل آتے تھے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں، میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، آپ کو زبانی یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر حضور نے پہلا قدم رکھا نا، حضور نے فرمایا آمین، دوسری شریف پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ عرض کرتے ہیں دعا مانگنے والا بندہ نظر نہیں آیا، حضور نے برابر آمین فرمایا، تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کوئی دعا نہیں مانگ رہا تھا، آپ آمین فرماتے جاتے تھے، حضور نے فرمایا جب میں منبر پر میں نے پہلا قدم رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، حضور نے فرمایا جب پہلا قدم میں رکھنے والا تھا جبریل سدرا سے اتر کر میرے منبر کے پاس آ کے کھڑے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ سینے میں ٹھنڈ پڑے گی اگر اس مسئلے کو یاد رکھو گے، دعا مانگ رہے تھے منبر کے پاس، کہاں سے آئے تھے؟ سدرا سے چل کر، کیوں آئے تھے؟ حضور فرماتے ہیں دعا کے لیے۔ آج ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں بھئی دعا مانگنی ہے، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا؟ آپ دعا مانگنے کے لیے لاہور جاتے ہیں داتا صاحب کے پاس، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں سیال شریف، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں اجمیر شریف، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں بغداد شریف، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں نجف اشرف، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں کربلا، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں مدینہ الرسول۔ وہاں دعا مانگتے ہو، یہاں وہ دعا مانگو جو رب وہاں سنتا ہے، یہاں نہیں سنتا۔ میں کہتا ہوں ہم سے کچھ پوچھتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو، یہ جبریل سے بھی پوچھو نا کہ بابا تو اللہ کے عرش کے نیچے جو رہتا ہے وہاں سے چل کر سپیشل دعا کے لیے مدینے آیا ہے، یہ جو مدینے دعا مانگ رہا ہے یہ تو اللہ کے عرش کے نیچے دعا مانگتا، وہاں رب نہیں سنتا۔ تو جبریل کا جواب یہ ہوگا، وہ کہتا ہے سنتا ہے بابا، ہر جگہ سنتا ہے لیکن ہر جگہ قبول نہیں کرتا، قبول یار کی آستانے پہ کرتا ہے۔ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہیں ہوتی وہ حضور کے پاس ہوتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کائنات سے حضور کے دیوانے، مدینہ شریف بھیڑ ہے فقیروں کی، جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے، اور کسی بندے کا دل بھرتا نہیں ہے۔ ایک بندہ 100 مرتبہ بھی مدینے گیا ہے نا، تو کسی سید کے پاس، پیر کے پاس، عالم کے پاس جا کے بیٹھے گا تو جا کے کہے گا شاہ جی دعا کرو سرکار پھر بلا لیں، دعا کرو سرکار پھر بلا لیں۔ تو ایک ہفتے بعد اگر کوئی بعد اس بندہ آیا نا تو او دے کول جا کے پوچھے گا 10 مدینہ کیسا ہے؟ میں کہ اجے تے ہفتہ ہوئے بابا جی، ہفتہ ہوئے آئے مدینہ ویکھ کے آئے ہو، یہ کول کوئی جو مدینہ کیسا تھا؟
وہ کہتے ہیں مدینے کی ہر گھڑی پہلے سے برکت والی ہوتی ہے. حسن رضا بریلوی نے فرمایا تھا کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بھائی حضور کا مدینہ مدینہ ہے اور وہ ہے کیا؟ ہر پاسے رحمت ہوئے وسدیے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے. ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے. سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے. سونے دیا سونیاں گلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے. حضور کے شہر کا تصور تو کرو اور پھر دیکھو جہاں آقا چلا کرتے تھے، جہاں آقا کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، جہاں آقا کا آستانہ مبارک تھا، جہاں آقا کا منبر پاک ہے، جہاں میری آقا کا در اقدس ہے، کشانہ رحمت ہے، وہ مدینہ تو رسول. جہاں میرے آقا حسنین کو کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، جہاں میرے آقا حسنین کو انگلی پکڑا کے کھلایا کرتے تھے، وہ آستانہ، وہ مسجد نبی جس کا منبر چھوڑ کر، جن کے لیے رسول منبر چھوڑا کرتے تھے، خطبے توڑا کرتے تھے. اللہ کی قسم ہر پاسے رحمت وہ وسدیے، ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے. سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے. یہ سارے بندے نہیں پہ پڑھتے، ذرا پیار میں پڑھو. سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے. سونے دیا سونیاں گلیاں نے. لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں. میں نے کہا اوے لوگوں، بندہ تو اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جاتا جہاں سے اسے شفا نہ ملے، اس دکان پر دوبارہ نہیں جاتا جہاں سے سودا خالص نہ ملے. وہ اگر مدینے کچھ نہ ملتا، یہ حضور کے عاشق بار بار کیوں جاتے؟ مدینہ تو رسول جاتے ہیں، آقا کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے اپنی فریادیں کرتے ہیں. بولی اپنی اپنی ہے، زبان اپنی اپنی ہے. کوئی پنجابی میں آقا سے درخواست اور فریاد کر رہا ہے، کوئی پشتو کے اندر بول رہا ہے، کوئی فرانسیسی اور ڈچ کے اندر بول رہا ہے، اور کوئی جناب کشمیری زبان کے اندر بولتا ہے، کوئی اردو میں بولتا ہے، کوئی عربی میں بولتا ہے. کوئی کہتا ہے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدارا یا رسول اللہ، میں تمہارا تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ. کوئی کہتا ہے ذرا ہمت تم نظر پر حال سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. کوئی عربی میں کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشکالنا. وہ ہر ایک کی آقا بولی بھی سمجھ رہے ہیں، ہر بندے کی ضرورت اور مراد بھی پوری کر رہے ہیں. اسی لیے تو لوگ جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر رش ہوتا ہے، اسی لیے تو لوگوں کا حجاب وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور اس لیے تو لوگ وہاں پر آقا کی آستانے پہ عاشقوں کی طرح پروانوں کی طرح جمع رہتے ہیں. لیکن سچی بات ہے یہ تو سمجھتے عشق والے ہیں. ایک مولوی صاحب میرا آکھن لگے صوفی صاحب بڑا زور لایا جی اس گل تے بندے جاندے بندے جاندے بندے اوندے بندے جاندے بندے اوندے، لیکن یہ تو کوئی دلیل نہیں. میں کہا کی مطلب؟ کہ یہ کوئی دلیل ہے بندے جاتے ہیں؟ بندے تو جہاں کنجری کا ٹھیکر ہو وہاں پہ بھی زیادہ ہوتی ہے، مسجد میں کم ہوتی ہے، برائی کی جگہ زیادہ چلے جاتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں کہ ایڈے بے باک اسی ہوندے نہیں، لیکن تمہیں بے باکی مبارک. لیکن ذرا سن، کسی حد تک میں نے کہا تیری بات میں
تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا کہ بندوں کو نہیں روکا جاتا، بندے چلے جاتے ہیں۔ جب بندے جاتے ہیں، جو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے 70,000 جان کو لے کے آتے ہیں، وہ خود آتے ہیں یا رب کی مرضی سے آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 شام کو اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ اجازت دے تیرے معبود کی قبر کی زیارت کر کے آئے۔ بھائی اگر صرف بندے جاتے ہیں، ہم کہتے لوگوں کا لوگ چلے جاتے ہیں نہیں رکتے، لیکن جو فرشتے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، انہیں تو رب بھیجتا ہے، غیر اجازت کے نہیں، اجازت لے کے آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہاں کا سما ایسے ہے، ہر پاسے رحمت اوے وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ، ایسا آج کرو، سارے جگ تو مدینہ، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونی اکلیاں۔ میں مدینہ شریف گیا نا، مدینہ شریف گیا تو جنت البقیع ہے، جنت البقیع قبرستان ہے، دروازہ کھلا، اندر بندے جان، وہ جو ہی بندہ اندر جاتا ہے، اس پاس ایک بڑے کرتے والا بندہ نا، چنگا لمحہ چنگا اس پایا تو وہ آکے یلا 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 اگے جاؤ۔ میں کہ ایدرو کیوں نے تکن دے دیا، نہیں یلا اگے جاؤ، تصویر بناتے ہیں۔ میں کیا تصویر توڑا، میں کیا توڑا، میں کیا کہ حضور کے شہر رہن دے ہو، اتنے تصویر کسے بنانی کس شہر دی، کدی روڑے چوک کے تسی اینج رکھ چھڑ دیو، کدی اینج رکھ چھڑ دیو، لیکن اللہ کی قسم عاشقوں کا بھی کمال ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ اس نشان کو نہیں بھولے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انہوں نے بلڈوزر چلائے، انہوں نے نشان یاد رکھے۔ حضور کی عاشقوں نے نا ہاتھوں کے ساتھ جگہ نہیں ناپی ہوئی، اللہ کی قسم آنکھوں کے ساتھ ناپی، انہیں پتہ ہے وہاں پر بطول پاک ہے، وہاں پر حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، وہاں پر امام باقر ہیں، وہاں پر امام جعفر صادق ہیں، پتہ ہے ایک ایک چیز، اگے جاؤ اگے جاؤ۔ میں کہتا تسی دیکھن کیوں نہیں دیں دے، آتا ہے نہیں لوگ شرک کرتے ہیں، کس بات کا شرک ہے، قبروں پہ قبروں کی طرف جاتے شرک ہوتا ہے۔ میں انہیں کیا، میں کیا جی شرک ہے تو پھر دروازہ کھول لیا کیا بند کر دیو، اگر شرک ہے تو بند کر، تم نے دروازہ شرک کا خود کھولا ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں وہ نا حضور نے اجازت دی تھی، تو میں کہا جی حضور نے اجازت دیتی ہے تسی پیچھے ہاتھ جاؤ، اگر حضور نے اجازت دی ہے پھر آپ کو کیا مسئلہ، پھر کرنے کو زیارت دیوانوں کو نہیں نہیں تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کس کی تعظیم کرتے ہیں، قبر کی، تو میں کیا تعظیم نہیں کرنی چاہیے، جی تعظیم نہیں کرنی چاہیے تو ہی کرنی چاہیے، نہیں نہیں تعظیم شرک ہے۔ میں کیا میں تم دساں، میں نے کہا وہ روزہ رسول ہے نا، حضور کا روزہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں کیا میں 10 اندر قبراں کتنی ہیں، کیا بات ہے، تو جو تعظیم نہیں کرنی چاہیے قبر کی، حضور کے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا سن ذرا، میں کیا اندر قبریں کتنی ہیں، کہ اندر 3، میں کیا ذرا بول نہ کدی کہ اندر وہ سرکار دی قبر مبارک ہے، تو میں کیا نال حضرت ابوبکر صدیق دی، نال حضرت عمر دی، میں کیا انہوں نے یہ 10 جڑیاں قبراں بنائیاں بعد چ، یہ کہیں بنائیاں انہیں صحابہ نے، میں کہا ٹھیک ہے، میں کہ حضرت ابوبکر صدیق دی قبر مبارک حضور دے برابر ہے، ماشاءاللہ، برابر ہے، کہنے لگا نہیں، جتھے حضور کا سینہ مبارک ہے اتھے حضرت ابوبکر صدیق دا سارا ہے، تے میں کہ برابر بڑا چھڑ دے گا صحابی،
کہتا نہیں کہ میں کہ تعظیم نہیں ہے بے شک تعظیم ہے نہیں وہ حضور کے لیے میں کہ چل یہ بھی تیرا مسئلہ حل کرنے ہے حضور کے لیے خاص تھا میں کہ یہ بھی اس مسئلہ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق دی قبر کے باہر کی دی کہتا حضرت عمر دی تو میں کہ حضرت عمر دی حضرت ابو بکر دے برابر بنا دے چلو وہ تے حضور ساڑنا حضور دی تعظیم سی کہ حضرت ابو بکر صدیق دی قبر دے برابر حضرت عمر دی بنا دینا میں کہ یہ مطلب ہے صحابہ قبران دی تعظیم کر دے سن بے شک تعظیم کرتے تھے حضرات گرامی مدینہ مدینہ ہے مدینہ شریف جاؤ نا سارے پاکستان دے پیر پاکستان دے عالم شیخ الحدیث مولوی فاضل سارے تو اننا بابے جبریل دے سامنے ملن دے اوتھے بندے سارے اوتھے بیٹھے ہیں میں نے اکھڑا کیا وہ کہنے لگا کہ سارے ایتھے کیوں باندھے میں کہ حضور دے قدمین شریف ہے ایک دوجا میں کہ ادھر پتہ بابے جبریل اندر بڑی ہے نا سامنے کا دروازہ ہے نا زہرا پاک کا دروازہ تے میں کیا ساڈے جڑے سنی نا وہ ذوق دے نا وہ نماز جدو پڑھتے ہیں نا حضور دے قدمال نماز پڑھتے ہیں تے جدو نماز ختم ہوتی ہے نا جماعت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلا سلام آل محمد زہرا پاک کے دروازے پر اللہ کی قسم اس دروازے پر سلام کرنے کا بھی مزہ وقت ہے ایک مولوی اس راز میں سمجھے ہی نہیں نا اور جو بندہ سمجھا ہے آل محمد کی عزت عظمت شان کو سمجھ گیا ہے آپ اس کی ہڈیوں سے اس کا گوشت الگ کر دیں اللہ کی قسم اس کی بوند بوند سے مصطفیٰ کی آج سے وفا کا نعرہ حضرت عمار ابن یاسر سارے آپ رضی اللہ تعالیٰ زور سے حضرت عمار ابن یاسر اے مولوی ویکھیا جی کدی انہاں حضرت عمار دا ذکر کر دیں ویکھیا جی کیا بات صحابہ سے پیار ہے میں کہتا پیار کرو صحابہ سے ہمیں بھی پیار ہے اور تم سے زیادہ پیار ہے بے شک ہم حضور کے صحابہ کو مانتے ہیں تو انج مننے ہیں جی میں سرکار میں کسی میں نے کہا تم کیسے مانتے ہو حضرت عمار کا کیوں ذکر نہیں کرتے بابا حضرت عمار کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے 39 بندے ایمان لے آئے سن تے حضرت عمر 40 میں سن تے حضرت عمار 7ویں بندے 6 بندے صرف ایمان لے آئے 7ویں نمبر تے حضرت عمار ابن یاسر ان کا ذکر ہی تو نہیں کرتے حضرت عمار سے کسی بندے نے پوچھا کیسا ایمان ہے تمہارا آپ نے فرمایا میں کوئی بندہ لے جائے نا تے انہاں کھجوراں نال بن چھڈے تے میرے جسم دا گوشت میری ہڈیاں نال علیحدہ کرے تے فرماتے ہیں میرے گوشت ایک ایک ٹکڑے جو آواز آئے دی علی حق کے اے بیماری یہ مولوی ہے مجھے حضرت عمار کا ذکر نہیں کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت کو جو حضرت عمار ابن یاسر حضور کے صحابی ہیں اور وہ صحابی ہیں حضرت عمار کو آگ پر لٹایا آگ پر اللہ کی قسم آگ سے جسم جل رہا تھا کہ کافر اتے کھلو کے آ گیا بلانا اس رسول نے جدا کلمہ پڑھی تے آپ تے جسم مبارک دی جڑی گوشت اور چربی سی نا او دا پانی او دے نال کوئلے ٹھنڈے ہو جاندے سی ایک باری انہیں شولے آگ کے شولے پڑکائے حضرت عمار میں وچ سٹیا آنکھ لگے بلا رسول نو فرمان لگے گلاوی دا علم ہے جنہوں پتہ نہ ہو گلاوی دا علم اور لیکن دل وچ خیال ہے یا رسول اللہ مارتے جانا ہے لیکن مرن دا سواد آ جانا ہے کبھی زیارت کراؤ نہیں ایک در انہاں حضرت عمار میں آگ میں سٹیا ادھر حضور نے گلی کا موڑ موڑا اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا
یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے عمار پہ اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح میرے جد امجد ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ گلزار ہو گئی لوگوں۔ کون؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سو، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونیاں گلیاں نے۔ اوہ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن نہیں آئے، شور مچ گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرما محبوب الضحیٰ واللیل اذا سجا، سونا تیرے سونے سونے ٹکڑے دی قسم ہے، تمہاری پیاری پیاری زلفوں کی قسم ہے، اذا سجا جب تمہاری زلفیں پھیل جاتی ہیں تمہارے کندھوں پر، پیارے محبوب مجھے تیری زلفوں کے کنڈلوں کی قسم ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا دی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔